بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان۔ قسط نمبر لاسٹ۔ انا بی کے پاس انجانے کب تک بیٹھی رہتی جب انہوں نے اسے سونے کے لیے بھیجا تھا؟ آج 15 دن ہو گئے تھے، لیکن اس کی سزا میں کوئی کمی نہیں کی گئی تھی۔ تبھی تو وہ اب تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ سوچوں میں غرق اپنے روم میں داخل ہوتے ہی لائٹ جلا کر جیسے ہی بیڈ کی طرف مڑی تھی، وہیں اس کے پیروں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ دشمن جانا اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا نظر آیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح جب وہ اس کے پاس جائے گی تو وہ غائب ہو جائے گا۔ نہیں کریں شان، بہت تکلیف دے ہے یہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں نہیں ہیں کیونکہ آپ تو پراہنا کو سزا دے رہے ہیں، تو بھلے سزا میں معافی کیسی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ایک ٹیک سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر جھکتے ہوئے ہاتھ کی طرف بڑھایا تھا، نظروں میں بے یقینی سی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا وجود اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ پراہنا اپنے آپ ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی طنزیہ آواز سن کر یقین آیا تھا کہ وہ آج سچ مچ اس کے سامنے ہے۔ خبردار، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کھانا بنانا اور کچن میں کام کرنے کا، تو جاؤ میرے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ وہ خونخوار تیور لیے سے گھورتے ہوئے حکم دیا تھا۔ وہ اس کے حکم پر بے ساختہ مڑ کر باہر نکلنے لگی تھی۔ دل اس دشمن جانا کو چھو کر دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی اور ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ چیز آملیٹ اور روٹی بنا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے دوبارہ روم میں داخل ہوئی تھی جب اس کا دوسرا حکم آیا تھا، جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ وہ ٹرے اپنے آگے رکھ کر سکون سے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے بے نیازی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ دوبارہ روم سے نکل کر کچن میں داخل ہوئی تھی اور کافی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو منانے کا طریقہ بھی سوچ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ کافی لے کر روم میں داخل ہوئی تو وہ ٹرے ٹیبل پر رکھے خود اس کے تکیے پر سارا اور آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کافی ٹیبل پر رکھتے اس کے قریب بھی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی، نظریں اس پر مذوکرو کیے وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکی تھی۔ اس ظالم کی بے رخی سہنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ شان، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو دیں، لیکن اس طرح بے رخی تو نہ برتیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بے اختیار رو پڑی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے ہاتھوں کو دوبارہ جھٹک دیا تھا۔ آج شاید وہ اس کی سننے میں کی موڈ میں نہیں تھا۔ شاید بہت تڑپی ہوں آپ کے لیے، اور یہ صرف ان 15 دنوں میں ہے۔ 15 دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ان 8 سالوں کی اذیت ہے۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھوں کو پکڑنے کی غلطی نہ کرتے ہوئے بیڈ پر سر رکھے روتی رہی تھی۔ اس کے آنسو مقابل کو زیر کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے دل کو ڈھپڑتے ہوئے اسے رونے دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھ کو معاف کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پراہنا کے باپ نے پراہنا کو اذاں کر دیا تھا۔ میرے خون میں ہی غلطی اور دھوکہ دینا شامل ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی بہتے اشکوں کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے خود کے لیے وہ شاذل کے دل کو تڑپانے کے لیے کافی تھے۔ شٹ اپ، اگر آگے ایک اور لفظ بھی کہا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے ڈھپڑتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کھینچتے ہوئے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کے اندر بھی اب اس سے زیادہ اپنی ہنی کو تکلیف دینے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس کے بازوؤں کو حصار پاتے ہی اس کے سینے میں سر دیے بے تحاشا روئی تھی۔ تمہارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تم پراہنا شاذل زاویار ہو، سنا تم نے؟ تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ وہ اسے خود میں بیچے ہوئے ناراض ہونے کے باوجود بھی اسے سرخرو کر دیا تھا۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوا تھا، کیونکہ وہ بس روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ شاذل کی شرٹ اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ مجھے معلوم ہے میری ہنی غلطی کر سکتی ہے، ناراض بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی ہے۔ وہ اپنے سینے سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ اس کے لمس پر آنکھیں مونتے ہوئے پرسکون ہو گئی تھی۔ آپ نے اتنے دن مجھ سے بات نہیں کی، مجھے اتنا تڑپایا اور اس سے شکایت کرتی، لیکن وہ بیچ میں ہی اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے چپ کروا دیا تھا۔ اگر ستانا نہیں
ستاتا نہیں تو کیسے معلوم ہوتا کہ مجھے کہ میری ہانی اپنے شان سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے اسے لٹایا تھا، وہ خود اب اس پر جھکا ہوا تھا۔ آپ نے اس دن مجھے بہت زور سے ڈانٹا تھا، اور وہ بھی اس چڑیل کے لیے۔ وہ اپنے قریب ترین جھکے ہوئے اس خوبرو چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھونا چاہا تھا، لیکن پھر اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ گئی تھی۔ اس کے شکوے پر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ کیا انداز تھا دل ربائی کا، وہ دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ اچھا، اس دن اسے جیلسی محسوس ہو رہی تھی تو اس پر چائے گرا کر کیا ملا؟ ہنی، تم نے مجھے بے اعتبار کر کے میرا دل توڑ دیا، کم سے کم اپنے شان سے محبت نہ صحیح یقین تو رکھتی۔ وہ بھی جواب میں شکوہ کرتے اسے ساکت کر گیا تھا۔ کیا ہم پیچھے کی ساری غلط فہمیوں کو بھول کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے آج سے پوچھ رہی تھی۔ لیکن جب تک ہم پر تمہیں یقین نہیں ہوگا، تب تک ہمارے بیچ ایسی صورتحال آتی رہے گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جانے لگا تھا جب وہ اس کے ہاتھوں کو بے اختیار پکڑتے ہوئے روکا تھا۔ آپ یقین کی بات کرتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، جب آپ مجھے ہاسٹل سے زاویہ مینشن لے کر آئے تھے مجھے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا آپ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ اس کو یقین دلاتے ہوئے رونسی ہو گئی تھی۔ شاذل اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے ہوئے بے قراری سے اس کی طرف جھکا تھا۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے اس کی پلکوں پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑا تھا، اور کتنے ہی پل آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرتے رہی تھی، جب اس کے آنسوؤں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تھی۔ پراہنا شاذل کے ہر دکھ، ہر تکلیف کا ازالہ شاذل زاویار کرے گا۔ یہ دوریاں بہت جان لیوا تھیں ہنی، لیکن اب بس اور نہیں، تھک گیا ہوں تنہا رہ کر۔ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر ساری غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے اس پیار سے رشتے کو محبت سے سمیٹنے کا سوچا تھا۔ میں ہوں نا اپنے شان کے ساتھ، اور ہمیشہ رہوں گی، کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی آپ کو۔ وہ اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی شیف پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس تنہائی نے اسے جس حال پر پہنچا دیا تھا وہ پراہنا سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ویسے آپ انا بھی، آغا جان، حمزہ، بھابھی، سائیں سے ملے یا نہیں؟ وہ اس کی مسکراتی نظریں خود پر مذکورو دیکھتے ہوئے سوال بدل گئی تھی۔ وہ اس کی اس معصومیت پر کہکا لگا کر اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہیں، پہلے میں اپنی سویٹ سی وائف سے ملنا چاہتا تھا، اس کی اور اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا، پھر اسے ڈھیر سارا پیار کرنا چاہتا تھا۔ اس کی لمبی سی لسٹ سن کر وہ فوراً کمفرٹیبل میں لپٹی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ بے اختیار کہکا لگاتے خود بھی لیٹا تھا۔ کوئی بہت ہی چھچورے قسم کے انسان لگ رہے ہیں، وہ اندر سے ہی بولی تھی۔ وہ دونوں انجانے کتنی دیر تک اس طرح کی باتیں کرتے رہے تھے۔ صبح ہی صبح سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شاذل سب سے ملنے کے بعد انا بی کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، اور انا بی بار بار اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک ساتھ دیکھ سکی۔ انا بی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ پراہنا اور ماہم ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور حمزہ بار بار مسکراتے ہوئے شاذل کو دیکھتے ہوئے ان کے کانوں میں خسر پھسر کر رہا تھا۔ لالا، ہم 3 بہن بھائی ہیں نا، لیکن ایک راز کی بات بتاؤں، سب سے زیادہ ہینڈسم میں ہوں۔ اس کی بات سن کر اون اور شاذل کا کہکا بے اختیار نکلا تھا۔ شاذل وہیں قریب ہی تھا، اس لیے اس نے بھی اس چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے کی آواز سنی تھی۔ ہمارا حمزہ تو سچ میں بہت ہینڈسم اور سمارٹ ہے، کیوں اون؟ شاذل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حمزہ کے پھولے پھولے گالوں کو دیکھتے ہوئے اون والے صوفے پر بیٹھ کر اپنے بازوؤں کو پھیلایا۔ حمزہ مسکراتے ہوئے اب اس کے گلے میں بازو حمال کیے چمٹ گیا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اون بھی شاذل کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ چلو ہم تینوں بھائیوں کی ایک سیلفی ہو جائے۔ شاذل اس کے گالوں کو چومتے ہوئے موبائل نکال کر سیلفی لینے لگا تھا۔ آغا جان بھی صدقے دے کر ابھی وہیں بیٹھے تھے، ساتھ ہی میں دین محمد بھی تھا۔ اب میرے بچے میرے پاس ہیں تو میں اب ان کی خوشیاں بھی دیکھنا چاہوں گی۔ بچوں، اگر آپ سب کی مرضی ہو تو ولیمہ رکھ لیا جائے۔ انا بھی اون اور شاذل کی طرف دیکھتی ہوئی ان سے پوچھ رہی تھی۔ انا بھی سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوگا، ہاں، لیکن ہاں، ہمارے ولیمے کے دن دین محمد کا نکاح ہوگا۔ اون دین محمد کو دیکھتے ہوئے دھماکہ خیز خبر پھیلا دی تھی۔ اس کی بات پر سبھی لوگ خوش تھے۔ دین محمد کی اماں بھی وہیں بلا لی گئی تھی۔ سردار سائیں، کس سے دین محمد کا نکاح ہو رہا ہے؟ ماہم اشتیاق سے اون کی طرف جھکی تھی۔ میں نے دین محمد کے نکاح کا
پیغام نوری کے گھر بھجوایا دیا تھا اور اس کی طرف سے ہاں ہے، تو پھر اس نیک کام میں دیر کیوں؟ ان کی بات سن کر سبھی لوگ خوش ہوئے تھے۔ اللہ میں بہت خوش ہوں، وہ خوشی سے بھرپور آواز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اون اس کی خوشی پر مسکراتے ہوئے شاذل سے مشورہ کرتے ہوئے انا بی کی بات سننے لگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، دیر کیوں کریں؟ پرسوں ولیمہ اور دین محمد کا نکاح ہے، پورے علاقے کو مدعو کریں اور بہت اچھے پیمانے پر انتظامات کریں۔ آغا جان کی آواز سن کر وہ سب اب دین محمد کے ساتھ انتظامات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں شرماتے ہوئے روم کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا عالم تھا، پورا علاقہ ان کی خوشی میں شریک تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے تھے۔ انا بی کے کہے کے مطابق ماہم اور پرانا کو ایک الگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ دونوں کو مہندی لگا دی گئی تھی۔ اون اور شاذل دونوں کو یہ رسم کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتے تھے؟ اور وہ دونوں بھی سامنے ہی تو آ ہی نہیں رہی تھی، فون بھی ان کے نہیں اٹھا رہی تھی۔ آج صبح ایک الگ ہی ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ آج ولیمے کے ساتھ ساتھ دین محمد کا نکاح بھی تھا۔ انا بی 3 ملازماؤں کے ساتھ ان کے روم داخل ہوئی تھی۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بیگز تھے۔ یہ تم دونوں کے لہنگے اور جولری ہے۔ وہ ان دونوں کو الگ الگ بیگز دیتے ہوئے ان کے پھولے ہوئے چہروں کو دیکھا تھا۔ انا بھی، لیکن ہم نے تو ڈریس نہیں پسند کی نا۔ پھر یہ وہ دونوں ہی ہم آواز ہو کر کہتی انا بی کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اب اتنا حق تو ان دونوں کو حاصل ہے کہ وہ تمہارے لیے اپنی پسند میں کچھ لے سکیں، اس لیے خوشی خوشی تیار ہو جائیں۔ ہاں اور ہاں، اس سے پہلے آپ دونوں لوگ نوری سے مل لیجئے گا، کیونکہ دین محمد کا نکاح ہو چکا ہے۔ رخصتی کروا کر نوری کو نیکسی میں رکھا گیا ہے۔ وہ انہیں ہدایت دیتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انا بھی، سردار سائیں سے کہیں آپ کو کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم بھی نوری کے نکاح میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ ہمیں نہیں لے کر گئے۔ ماہم دھم سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سردار سائیں سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ دی، یہ ظلم اور انصاف کا تقاضا ذرا اون کے سامنے کرنا، اور اس سے پہلے فوراً سے پیشتر تیار ہو جا۔ وہ ان دونوں کا کہتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لانگ فراکیں اور بھاری کارمداری دوپٹے اوڑھے ہلکے پھلکے میک اپ میں تیار ہوئیں۔ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر جو ڈر اور اداسی تھی وہ ہر ایک نے نوٹ کی تھی۔ یا اللہ، ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہترین ہے، لیکن جو بھی آپ ہمارے حق میں کرتے ہیں وہ بہتر ہی نہیں بہترین ہوتا ہے۔ وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سوچوں میں غرق تھی۔ جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا، وہ اسی بے حس حرکت بیٹھی ہوئی تھی جب مقابل شخص اس پر حق سے نظریں مذوکرو کیے اس محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھا تھا۔ اس انداز پر ساکت ہونے کی باری نوری کی تھی۔ کب اس نے اتنی عزت اور احترام دیکھا تھا؟ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سونے چہرے پر نظریں مذوکرو کیے سلامتی پیش کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو بڑی مشکل سے گردن اصابت میں ہلاتے ہوئے اس کا جواب دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نوری کہ میں آج بہت خوش ہوں اور اللہ کا شکر گزار بھی ہوں، کیونکہ اس نے آپ کو مجھے سونپ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یہ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو اپنے الفاظوں سے نہیں، اپنے ہر عمل سے بتاؤں گا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ وہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے ڈر اور خوف کو دور کرنا چاہا۔ اس کے مان بھرے لفظ سن کر اس کے دل میں ہلچل مچی تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوتی مقابل شخص کے دل کو تڑپا اٹھی تھی۔ آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ دین محمد خود ٹوٹ سکتا ہے، لیکن آپ کو کبھی بکھرنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ بہت خاص ہیں میرے لیے، بہت ہی خاص۔ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے تھوڑا سا اونچا ہوتے ہوئے اس کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم آپ نے ہم سے نکاح کیوں کیا، لیکن ہم آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ دھیمی آواز میں اسے مخاطب ہوتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اچھا، مطلب مستقبل میں آپ لڑائی بھی نہیں کریں گی؟ وہ گوئل سے تو بالکل نہیں ماریں گی۔ وہ اپنے لب دباتے ہوئے مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں گلیل سے تو بالکل بھی نہیں ماریں گی۔ وہ اپنے لب دباتے ہوئے مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوا تھا۔ وہ اس کی اس شرارت پر بنا سمجھے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں مقید دیکھ کر نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ کیا یار، لڑائی نہیں کریں گی تو مزہ کیسے آئے گا؟ وہ اس کی دبی دبی ہنسی سن کر اس کا چہرہ دیکھتی ہوئے اب کی بار خود بھی مسکرا پڑی تھی۔ وہ اس کی
آسودہ مسکراہٹ پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میری دعا ہے آپ اس طرح میرے ساتھ ہمیشہ مسکراتی رہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے گالوں پر جھکتے ہوئے نرمی سے اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر حویلی لے کر آیا تھا، جہاں انا بھی اسے دیکھتے اس کو ماہم کے روم میں پہنچا دیا تھا۔ وہ آج خوش تھا، آج اپنی محبت کو اپنے ساتھ دے کر، اور اللہ کا شکر گزار بھی تھا کہ جس نے اسے نواز دیا تھا۔ وہ دونوں دلہنیں بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انا بھی ان کے صدقے نکال کر دیتے ہوئے انہیں روم میں بٹھا کر جمیلہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ نوری، آپ ماہم اور پرانا کے ساتھ یہیں رہنا، اور جب میں کہوں تو آپ بھی ان کے ساتھ باہر آ جائیے گا۔ وہ دونوں کو دیکھتی ہدایت دیتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ عورت اور مرد کو بیٹھنے اور کھانے کے لیے انتظامات الگ الگ کیے گئے تھے۔ پورے علاقے کی عورتیں مدعو تھیں۔ ماہم نوری کے پاس ہی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ پرانا شیشے کے سامنے بیٹھ کر اپنی نت صحیح کر رہی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ کو بڑی بی بی سائیں چھوٹے سائیں کے روم میں بلا رہی ہیں۔ ماہم اس سے ابھی کچھ کہتی جب وہ جلد بازی میں باہر نکل گئی تھی۔ جلدی چلیں سردارنی سائیں، ہم آپ کو پہچان دیتے ہیں۔ وہ بھاری لہنگا بڑی مشکل سے سنبھالتی ہوئی نوری کے ساتھ باہر نکلی تھی، جب حمزہ کے روم کے قریب ہی پھر جمیلہ ملی تھی۔ آپ کو دین محمد سائیں راہداری میں بلا رہے ہیں۔ جمیلہ نوری کو سامنے اشارہ کرتے دین محمد کی طرف بھیجا۔ وہ خود بھی وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو اتنا بھاری لہنگا اور یہ دوپٹہ، اور میں کیا کروں؟ بڑی مشکل سے 2 قدم چل سکی تھی جب کوئی بہت تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے اسے بازو میں بھرے حمزہ کے روم میں داخل ہوا۔ وہ کچھ کہتی، اس کی خوشبو محسوس کرتے پرسکون ہوتے اس کے گلے میں بازو حمائل کیے، ایک ہاتھ سے گھونگھٹ کیے وہ نیچے کیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی سردارنی سائیں سے ملنے کا راستہ ڈھونڈا تھا، لیکن جب اسے روم کے باہر بڑبڑاتے ہوئے سنا تو رہا نہیں گیا، اس لیے وہ اٹھ کر روم سے لانے لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ڈر جائے گی، لیکن وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ دوپٹے کو نیچے کھینچتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بہت ستایا آپ نے دھڑکن سائیں، چلیں اب ایک ایک حرکت کا حساب چکتا کریں۔ وہ اسے سہارا دیے کھڑا کرتے ہوئے مہندی اور گجروں کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کرتے ہوئے مسکرایا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کیوٹ سائیں۔ وہ گھونگھٹ کے اندر ہی مسکراتی معصوم بنی تھی۔ آپ میرے لیے دلہن بنی ہیں تو سب سے پہلے دیکھنے کا حق میرا ہے۔ آپ مجھ سے ملے بغیر گاؤں کی عورتوں کے بیچ جا کر میرا حق مارنے والی تھی۔ وہ اس سے شکوہ کرتے ہوئے اس کے گھونگھٹ کو ہٹاتے ہوئے ساکت ہوا تھا۔ اسی کے لائے ہوئے گولڈن لہنگے اور بھاری دوپٹہ اڑے دلہن کے روپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، وہ بے ساختہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ بھی نظر اٹھا کر اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کی طرف جھکی تھی۔ ماشاء اللہ، وہ بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی شیو پر محبت سے لب رکھتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیوٹ سائیں، آپ کو ڈانس آتا ہے؟ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیکن آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے جھومر کو ٹھیک کرتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ چلے پھر گانا گا کر مجھے سٹیپ کروائیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے مسکرا پڑی تھی۔ وہ اپنی دھڑکن سائیں کی خواہش کیسے رد کر سکتا تھا؟ بھلے اس نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے سجی سنوری کھڑی اپنی دلہن کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر نرمی سے پکڑتے ہوئے گانے کے بول گنگناتے ہوئے چند سٹیپیں لیے تھی، جو کہہ دو تو چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں، ان ہواؤں کو، ان فضاؤں کو موڑ لاؤں گا میں۔ وہ اب مسکراتے ہوئے گنگنا کر اس کی انگلی پکڑ کر ہلکا سا گھمایا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی اپنی خواہش کو پورا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ اچھا ہمسفر کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ پراہنا ابھی تک اس نت میں ہی اٹکی ہوئی تھی جو اس سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اف یار، کیا مصیبت ہے! وہ تھک کر نت کو ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اسے لگا کہ ماہم ہوگی۔ بھابھی سائیں، یہ مجھے پہنا دے، مجھ سے نہیں ہو رہی ٹھیک۔ وہ جیسے ہی شیشے پر نظر ڈالی تھی ویسے ہی اچھل پڑی تھی، کیونکہ سامنے ہی وہ دشمن جانا کھڑا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں، اور کیسے آ گئے ہیں؟ جلدی جائیں ورنہ کوئی آ جائے گا۔ وہ مقابل شخص پر نظریں پڑتے ہی اس پر سوالوں کی بچاڑ کی تھی۔ تیرے در پر صنم چلے آئے، تو نہ آیا تو ہم چلے آئے۔ وہ بے اختیار گنگناتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے نت لے کر پہنایا تھا۔ اس کی آواز اور حرکت پر پراہنا کا دل دھڑکتا ہوا کلابازیاں کھاتے نکلنے کو بےتاب ہوا تھا۔ وہ سجی سوری اپنی ہنی کو دیکھتا ہوا بےتابی سے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے جھومر پر لب رکھے تھے۔ شان! وہ نرمی سے اسے پکارتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ شان کی ہنی، چلیں! وہ اسی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا تھا۔ وہ اس کے
ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کی بھی زندگی آسان نہیں ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن بس ہمیں اس رب پر کامل یقین رکھتے ہیں، ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ رب ہمیں کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہی نوازنے والا ہے اور وہی نوازتا بھی ہے۔ جاری ہے، ختم شد۔